اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ شعراء میں سے میں نے دو مختصر آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں۔ یہ دونوں آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بنا دیا۔ حضرات، پیدائش سے لے کر موت تک دو چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایک لذت اور سکون، آرام، آسائش، اور دوسری جو چیز ہے وہ روپے پیسے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کے ذریعہ انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے، آرام و آسائش اور روپیہ پیسہ جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے، بڑے سارے لوگ مالدار ہیں اور وہ سونا چاہتے ہیں لیکن سو نہیں پاتے۔ ان کو سونے کے لیے نشہ آور ادویات کھانا پڑتی ہے۔ بڑا گھر ہے، پیسے ہیں، اولاد ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمت ہی رکھے۔ کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مکان عطا کرتا ہے، ان کی چھتیں ہی ان پر گر جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے، پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اس کو کم کریں آواز کو۔ اب اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زحمت بنا دیا۔ اور ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ اب ٹھیک ہے، بہتر ہے، اس کو اور کم کریں، آواز کو اور کم کریں۔ ماشاء اللہ، لگتا ہے کوئی ادھر قاری آ گیا ہے جو خوب آواز کو بلند کرتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اور کم کر دیں۔ اور پھر ان کو بددعائیں دیتے ہیں کہ تم مر جائے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتا اور میں ایسی اولاد کو پیدا ہی نہ کرتا۔
تو اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اللہ نعمت بھی عطا کرے اور اس نعمت کو اپنے بندے پر نعمت بنا کر رکھے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا کرنے کے بعد اپنی رحمت اپنے بندے سے کھینچ لے تو وہی نعمت انسان کے لیے زحمت بن جاتی. حضرات دوسری چیز، ایک مسلمان اور کافر کے اندر کیا فرق ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں بڑی ساری چیزیں ہیں جو مسلمان اور کافروں میں فرق کرتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین اللبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. حضرات اسی طرح مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز بیٹی ہے. بڑے بڑے مذہبی، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے دیندار میں نے دیکھے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کا چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے. وہ پہلے ہی ٹو لگاتے پھرتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھنا کیا ہے. مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز بیٹی ہے. حضرات اسی طرح مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی جو تیسری چیز ہے وہ رزق ہے، وہ برکت ہے. مسلمان کے پاس برکت کی نعمت ہے، کافر کے پاس برکت کی نعمت نہیں ہے. مسلمان اس کا یہ یقین اور ایمان ہے اسباب نہ بھی ہوں تو میرا رب جو ہے وہ مجھے کھلانے پہ پورا قادر ہے. اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی والذی هو یطعمنی ویسقین. ابراہیم کو کھلانے والا اور پلانے والا صرف اللہ ہے. اب پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام آج کے پیروں درویشوں اور مولویوں میں فرق کیا ہے؟ وہ خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وہ خود بھوکے رہتے تھے، مہمان آیا گھر میں، مہمان کے لیے کھانا یا میزبان کے لیے دونوں میں سے ایک کھا سکتا ہے، دوسرا نہیں کھا سکتا. تو اس نے کہا جب کھانا لگ جائے گا دیے کی بتی بند کر دینا. وہ کھانا کھاتا جائے گا، میں ویسے ہی ساتھ منہ ہلاتا جاؤں. اللہ کی قسم ہے 10,000 مرتبہ یہ کائنات تباہ ہو کر دوبارہ بانجے، صحابہ جیسا کردار کسی کا نہیں ہو سکتا. کون مثال لائے گا ان لوگوں کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ شکایت دے کر آئے خندق میں کہ دیکھیں ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، معدے میں انتڑیوں میں ہوا جاتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے. وہ معدے کے اوپر پتھر رکھ کر کپڑے کے ساتھ باندھتے تھے کہ بھوک کا احساس نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو کتنے پتھر بندھے ہوئے تھے؟ 2. آج کے مذہبی رہنما، پیر، درویش، صوفی ان کو اپنے مریدوں، مقتدیوں، ان کے کھانے کی، ان کی غربت کی کوئی فکر نہیں. ان کو فکر ہے اپنی. نذرانوں سے بڑے بڑے ویلے بنائے ہوئے ہیں، نذرانوں سے 5-5 10-10 کروڑ کی گاڑیوں میں پاکستان میں پھرتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اگر کوئی صحابی تحفہ لے کر آیا ہے تو اس کی مالی حیثیت اتنی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اینا اخذتا، کہاں سے تو نے یہ مال حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں لوگ آپ کو تحفے دیتے ہیں، تو میں نے ایک یہودی کی ساری رات مزدوری کی ہے، اس میں سے کچھ چیز میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا اور اس کے تحفے سے 100 گنا زیادہ اس کو لٹایا، 100 گنا زیادہ۔ آج امت مسلمہ کی ذلت کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس مذہبی قیادت جو ہے وہ کارکنوں کے خون پر، ان کے پسینے پر اور ان کے پیسے پر شاہانہ زندگی بسر کرتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ سیرت اور زندگی نہیں تھی۔ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے مولویوں کا، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ لوگوں کے کپڑے اور جوتے اور ان کی گاڑیاں اور سٹیٹس دیکھ کر ہماری خواہش بھی ہوتی ہے کہ میرا پتر جو تاجر بن جائے، اس کی بھی فیکٹری ہو، اس کی بھی دکان ہو۔ اور یہ کیسا عجیب نظام ہے، آپ شہر بھر میں سروے کر لیں، آپ لوگ ہماری گفتگو سنتے ہیں، ہم سے متاثر ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو حافظ، قاری، عالم بناتے ہیں، اور علماء آپ کی چمک دمک سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے بچے دکاندار بنتے ہیں، تاجر بنتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ ہزاروں میں چند مثالیں ایسی ہوں گی کہ علماء کے بچے بھی عالم، اس نے تربیت کی اپنی اولاد کی، ان کو ایمان دیا اور ان کو یہ بات روشناس کرائی ہے کہ یہ دنیا فانی اور عارضی ہے، یہ دارالامتحان اور ابتلاء ہے، اور ہم تیاری کر رہے ہیں کیسی زندگی کے لیے کہ جو ختم نہیں ہونے والی، اس نے ختم نہیں ہونا۔ حضرات اس لیے جو رزق ہے، پیسہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے اس لیے اپنے بارے میں بھی بات کی، علماء کے لیے بھی فتنہ ہے، آپ کے لیے بھی فتنہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوقات ہیں کہ سائنسدان بھی آج تک ان کو شمار نہیں کر سکے، اور آپ دیکھیے کہ کتنے بہترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے رزق کو پورا کر رہا ہے۔ قرآن مجید، اسلام، نبی علیہ السلام کی سچائی کے لیے یہ آیت کریمہ ہی کافی کہ پروردگار کا اعلان ہے کہ زمین پر اس کائنات میں جتنے بھی آباد ہیں ان تمام کی روزی روٹی کا انتظام کس پر ہے؟ اللہ پر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، شقاوت بھی لکھ دیتا ہے، نیک بختی بھی لکھ دیتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دیتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ اب تیسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق کیسے عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اس کا اعلان ہے، میں جسے چاہوں بغیر حساب کے رزق عطا کروں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے بڑے بڑے عقل مند اور دانا لوگ جو ہیں ان بیچاروں کا پیٹرول بھی نہیں بکتا، اور بڑے بڑے اجٹ اللہ نے ان کے اوپر دنیا بہائی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے کہ کئیاں دا پیشاب بھی بلدا ہے تو کئیاں دا پیٹرول نہیں بلدا، یہ مثال درست ہے۔ میرے ایک عزیز بیمار ہو گئے، ان کے پیٹ میں پانی پڑ گیا۔ طب نبوی میں سے ایک نسخہ ہے
جس کو گوروں کی میڈیکل نے بھی ایڈمٹ کیا ہے، اونٹنی کے دودھ کے اندر اس کا پیشاب ملا کر پلانا ایسے مریض کو کہ جس کے پیٹ کے اندر پانی پڑ جائے۔ پتہ چلا جی فلاں جگہ پر جو اونٹوں والے ہیں ان کا ڈیرا ہے، وہاں چلے گئے، ان سے کہا جی ہمیں دودھ چاہیے 5 کلو، انہوں نے کہا 50 روپے کلو ہے۔ ہم نے کہا جی پیشاب بھی چاہیے، کہتا ہے بیٹھ جائیں، وہ بھی 50 روپے کلو، پاویں دودھ لے لو تو پاویں پیشاب دے لو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے پیشاب سے بھی اپنے بندوں کو رزق دے، یہ پروردگار کی تقسیم ہے۔ بڑے بڑے بے وقوف ہیں جن کو اللہ نے دنیا سے نوازا ہے، اور بڑے بڑے عقل والے اور فقیہ اور دانا اور ڈگریوں والے بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تقسیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیوں دوستو، میں نے گزشتہ سال اس کی مثال بیان کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اللہ کی نگرانی میں کی ہے، اور آپ نے تربیت ایسی کی کہ آسمان سے اس جماعت کے بارے میں بار بار پھر سرٹیفکیٹ آتے رہے، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الصادقون۔ وہ کیا تربیت تھی؟ فرمایا لا تسأل الناس ولک الجنہ، لوگوں سے نہیں مانگنا۔ جو بندہ ضرورت ہونے کے باوجود کسی سے نہ مانگے، صبر کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے بھی اپنے بندے کو جنت عطا کرتا ہے۔ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا ہے؟ اچھا آپ سوچئے زندگی میں کبھی آپ پر ایسا موقع ہے کہ آپ کی کوئی اہم غیر اہم چیز وہ آپ سے کھو گئی، اور آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، دے مجھے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا حلق سے اوپر اوپر ہیں، اور ساری چیزیں ہم بس اپنے جسم سے کرتے ہیں، ہاتھ ہلا دیے، باندھ دیے، سجدے میں چلے گئے، لیکن بات کس سے کر رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ کس سے مانگ رہے ہیں، اور پھر اسے مانگتے کیسے ہیں یہ موضوع الگ ہے۔ اس حوالے سے میں گزشتہ خطبات میں بیان کر چکا ہوں کہ 99.99% علماء اور عوام ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگتے تھے، سب سے زیادہ وہ کون سی دعا تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں پڑھا کرتے تھے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ کیسے مانگنا ہے، نبی علیہ السلام کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اور وہ کون سی دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے؟ بھائی نہیں پتا؟ اچھا جی، وہ حدیث جو میں مختصر سنانا چاہتا ہوں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مانگنا اللہ سے ہے۔ ایک صحابی کے گھر میں فاقے تھے، فاقے، ہم نے کیا آپ کو ایمان سکھانا ہے، میں نے دیکھا ہے مسجدوں مدرسوں میں ایک چیز لگنی ہو نا 10 بندوں سے انتظامیہ پیسے لے لیتی ہے، لوانی ایک ہی چیز ہے، انہوں بھی آدھے تم ہی دے دے، انہوں بھی آدھے تم ہی دے دے، انہوں بھی آدھے تم ہی دے دے، ایسے نہیں۔ حضرات اس نے اللہ تعالیٰ کو نہ پکارنا شروع کر دیے، یا اللہ دے دے، مینوں نہیں پتا، جنہوں پنجابی دے وچ آندے نا غڑی پا کے منگنا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگنا جیسے بچہ اپنے باپ سے ضد کر کے مانگتا ہے۔ بدر کا میدان تھا، بے سر و سامانی کا عالم تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ فتح، فرمایا لن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، اے میرے نبی میں 3000 فوجی آسمان سے اتار رہا ہوں، فرشتہ تو ایک ہی بڑا ہے، 3000،
نبی علیہ السلام پھر رو رہے ہیں. فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000. نبی علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں فتح. فرمایا جائیں، آپ نے جو مانگا ہے آپ کے رب نے آپ کو عطا کر دیا. بھائی نبی علیہ السلام نے اتنی دیر رو کے سانو سکھایا ہے کہ بھائی اللہ دے کولو گل بنا کے اٹھنا ہے، مجھے نہیں جانا. کل یوم ہوا فی شان. وہ صحابی انہیں بھی اللہ پاک دے نال نہ رڑی پا لئی، جو ہے نا بال رٹا پا لیندا ہے، انہیں بھی رٹا پا لیا. انہیں کہا یا اللہ دے. فرمایا قرآن مجید میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. جب رب کے ساتھ بندے کی لائن سیدھی ہو، پروردگار کہتا ہے میں تیرے پاؤں کے تلے سے، تیرے قدموں کے نیچے سے تجھے رزق دوں. اللہ نے انہوں رزق کتوں دیتا؟ چوہے کی ایک کھوڈ تھی، سوراخ تھا، اس میں سے ایک چوہا نکل آیا. ویلا بیٹھا سی، انہیں تسلا دے اتے موڈا ماریا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا چوہا نکل آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، بیل کے اندر چلا گیا، سونے کا سکہ لے آیا. سونے کا سکہ اس نے آگے پھینکا، چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں. وہ پھر گیا، دوسرا لے آیا، چھوڑ دے. وہ تسلے کو ہلائے کہ بچ زندہ ہے، میں نہیں چھڑنا. 18 سکے لے آیا. کتنے؟ سونے کے 18 سکے. 3.5 ماشے دے نال 18 نو ضرب دے دیو کنا سونا بنتا ہے، تمہیں آپ ہی پتہ لگ جائے. 5-7 لاکھ روپے دی رقم ہو. حدیث کا اگلا جو جملہ ہے یقین جانے وہ سارا چس ہی اس کے اندر ہے. جب 18 کے بعد نہ چھوڑا تو کھوڑ دے وچوں نہ تھیلی، اس کا جو کپڑا تھا تھیلی وہ لے آیا کہ جناب اب تو تھیلی رہ گئی ہے، ہون سکہ کوئی نہیں. اللہ کی قسم ہے صحابی نے سونے کے 18 سکے، اے نہیں آکھیا بڑی بھوک پئی ہے 17 ہی لے جائیں گھر چھڑ جائیں، اپنی ہتھیلی پر رکھے. اللہ کے نبی کو سارا قصہ سنایا، کہا اگر جائز ہے تو استعمال کرتا ہوں، نہیں تو پھینک دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا انہا تؤما اطعمکم اللہ. ساڑھے مولویوں کا صاحب نہیں، چل ادھے مدرسے پا دیتے ادھے تو رکھ دے. کوئی بندہ مجھے فون کرتا ہے نا حافظ صاحب مجھے 5000 روپیہ ملا ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ نے تیری مدد کی ہے. وہ نے فلانے مولوی نے پوچھے وہ تے اندر مسیتے پا لکھ کر لگا دے، اعلان کرے. اگر کوئی آ گیا ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو اللہ نے آپ کی مدد کی ہے، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ اس کی ایسے بھی مدد کرتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو رزق دینے پر پورا قادر ہے، اور اسباب نہ بھی ہو رب دین تے آوے تے کار دیاں کھڈاں تو اللہ اپنے بندیاں نو رزق عطا کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا ایمان مضبوط کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.